ایک دن قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے. آپ بہترین کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے, بہترین سواری پر تھے. آپ کے سامنے ایک محتاج یہودی آیا اور بیماری نے اسے لاغر کر دیا تھا. اس پر ذلت و محتاجی کے آثار نمایاں تھے. دوپہر کی تمازت سے جلسہ ہوا تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خوشحالی دیکھ کر ان سے کہنے لگا, ایک سوال ہے. آپ نے پوچھا کون سا سوال؟ کہا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے, اور تم مومنوں میں کافر ہوں. میری رائے میں دنیا تمہاری جنت ہے, اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, اور میرے لیے جیل ہے, اس کی پریشانیوں نے مجھے ہلاکت تک پہنچا دیا ہے, محتاجی سے برا حال ہے. یہ اس یہودی نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, جو وقت کے قاضی تھے, چیف جسٹس تھے. جب قاضی ابو یوسف نے اس کی بات سنی تو اس سے کہا, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, اگر تم ان نعمتوں کو دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری یہ حالت اس کے مقابلے میں جیل جیسی ہے. آخرت کی جو نعمتیں ہیں, جب میں وہاں جاؤں گا تو دنیا کی یہ راحت اور آرام, یہ سب مجھے یوں محسوس ہوگا جیسے میں جیل میں تھا. کہ وہاں بھی انسان کو بعض سہولیات ملتی ہیں. اور فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے, اگر تم اسے دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم اس وقت بڑی وسیع و عریض جنت میں ہو. اب وہ تو کہہ رہا تھا کہ مفلسی اور محتاجی نے میرا برا حال کر دیا, لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آخرت کا جو عذاب ہے جب تم وہ دیکھو گے تو دنیاوی زندگی یہ تمہیں جنت لگے گی. آگے مخزن اخلاق سے ایک اقتباس وہ میں نے نقل کیا ہے, بڑی پیاری عبارت مولانا رحمت اللہ سبحانی لدھیانوی, انہوں نے لکھا, فرماتے ہیں, اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, جبکہ وقت اجل آ جاتا ہے, نہ ہی ایک ساتھ پیچھے ہوتا ہے نہ ہی ایک ساتھ آگے. خواہ کوئی دولت میں قارون, تکبر میں فرعون, ظلم میں ضحاک, تمرد میں نمرود, بزدلی میں رستم, روح تنی میں اسفندیار, خوبصورتی میں یوسف, صبر میں ایوب, درازی عمر میں نوح, بصالت میں موسیٰ. آگے یعنی اس میں انبیاء کرام کا ذکر بھی ہے, بادشاہوں کا ذکر, سب کے نام اس نے لیے ہیں. کہ جب ان سب لوگوں پہ موت آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے کسی کو رستگار نہیں ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور نیچے بڑا پیارا شعر ہے, بدنیا اگر کسے پابند بودے, ابو القاسم محمد زندہ بودے. یہ ایک عربی شعر کا ترجمہ ہے, اور عربی شعر یہ ہے, لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ کی فیہا مخلد. اگر دنیا میں ہمیشہ کسی کو رہنا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ دنیا فانی سے کبھی رخصت نہ ہوتے. جب آپ علیہ السلام چلے گئے تو اب دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. سلیمان بن عبد الملک نے امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا, ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا, اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے, لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے. سلیمان نے کہا, واقعی آپ نے سچ فرمایا. آگے ایک لمبی حدیث ہے اور یہ سننے کے قابل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کافر کے پاس ملک الموت کس شکل میں آتا ہے اور مومن کے پاس کس شکل میں آتا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے انہیں اس بات کی خوشخبری دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا, ملک الموت مجھے دکھاؤ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو. ملک الموت نے عرض کیا, آپ اپنا رخ پھیر لیجئے. جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے. ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا, ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے, اور ان کے جسم کا ہر بال ایک انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے ملک الموت, اگر کافر کو آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم اور آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے. عذاب کے لیے صرف آپ کا دیکھنا یہ کافی ہے. اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو. اسرائیل علیہ السلام نے پھر
چہرہ دوسری طرف کرنے کا عرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ مبارک پھیرا، تھوڑی دیر بعد واپس مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ملک الموت علیہ السلام سفید کپڑے پہنے انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی ساری عبادتوں کے بدلے میں، مجاہدوں کے بدلے میں صرف آپ کی یہ صورت دیکھنا، یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ یہ اس کے لیے کافی ہے۔ مومن اور کافر کی موت میں فرق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں نکل، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، اللہ کی رحمت اور رزق کی طرف، اپنے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے، تو وہ پاکیزہ خوشبودار مشک کی مانند نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جب آسمان کے دروازے پر اسے لے کر آتے ہیں تو دربان کہتے ہیں کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے، پھر وہ اسے مومن کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں تو انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے جو گمشدہ شخص کے لوٹ کر آ جانے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ روحیں اس سے ان لوگوں کا حال پوچھتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ روح ان سے پوچھتی ہے، پہلے والی روحیں اس نئی روح سے پوچھتی ہے کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ وہ روح کہتی ہے انہیں چھوڑو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہیں، یہ غم میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ نوبارد روح کہتی ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو مر گیا تھا، تو وہ کہتی ہے اسے اس کے ٹھکانہ حاویہ کی طرف لے جایا گیا ہوگا، یعنی وہ یہاں ہمارے پاس نہیں آیا، وہ دوسری جہاں ہے حاویہ، اللہ کے عذاب میں ان کی روح وہاں ہے۔ اور جب کافر قریب المرگ ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے عذاب کی طرف نکل، تو اللہ سے ناراض، اللہ تجھ سے ناراض، تو وہ ایسے نکل پڑتی ہے جیسے سڑے مردار کی بدبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کتنی خراب بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روح میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے ایک اور روایت ہے، اس میں موت کے وقت مومن کو تسلی اور کافر کی تذلیل، کہ فرشتے کس طریقے سے مومن کو تسلی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکل ایک پاک جان جو کہ ایک پاک جسم میں تھی، نکل تو لائق تعریف ہے اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت اور ریحان خوشبو سے، ایسے رب سے جو تجھ سے ناراض نہیں ہے، اسے برابر یہی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نکل پڑتی ہے، پھر اس کو آسمانوں کی طرف چڑھا کر لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولتے ہوئے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ہے، کہا جاتا ہے خوش آمدید پاک جان جو کہ ایک پاک جسم میں تھی، تو داخل ہو جا، تو نیک ہے اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت اور ریحان خوشبو سے، اور ایسے رب سے جو تجھ سے ناخوش نہیں، اسے برابر یہی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ روح اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جب کوئی برا شخص ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نکلے ناپاک نفس جو ایک ناپاک بدن میں تھی، نکل تو بری حالت میں ہے، خوش ہو جا گرم پانی اور پیپ سے اور اس جیسی دوسری چیزوں سے، اسے برابر یہی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نکل جاتی ہے، پھر اس کو آسمان کی طرف چڑھا کر لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، جواب ملتا ہے یہ فلاں ہے، کہا جاتا ہے ناپاک روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، جو ناپاک بدن میں تھی لوٹ جا اپنی بری حالت میں، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کو آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی قبر میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آگے ایک اور روایت ہے جو مسند احمد کی ہے کہ جب فرشتے ایک مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جنت کی خوشبو، جنت کے رومال، ان کے ساتھ اور فرشتے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں بدن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بڑی تسلی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں، کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کے پاس جہنم کی آگ ہوتی ہے، گرز ہوتے ہیں، بڑے یعنی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اب آگے ایک اور روایت ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ میں موت کی فضیلت، دونوں مقدس مقامات میں رہنا، مکہ اور مدینہ میں رہنا، وہاں موت کا جانا بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے تو وہی مرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔
دوسری روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ساری عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ آگے ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید مولا مہری سے، واقعہ حرہ جس میں یعنی بڑے مظالم کیے تھے، تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے جانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بڑی مہنگائی ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، مدینہ کی مشقت تکلیفوں پہ صبر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے، میں تجھے اس کا حکم یعنی مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مدینے کی تکلیفوں پر صبر کرے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی سفارش کروں گا، یا فرمایا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا مذاکرہ تھا موت سے متعلق، موت کی تیاری، موت آنے پر مومن اور کافر کی حالتیں، اسی طرح مکہ اور مدینہ کے اندر مرنے کی فضیلت۔